تین مسئلے کیا ہیں؟ پہلا توحید، لیکن توحید کا معنی ہے تمام توحید کی اقسام، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء و صفات، توحید فی الافعال۔ اور جب اس بات توحید ہوگا تو شرک کا رد خود بخود ہو جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس بات النبوت و رسالہ کہ تمام انبیاء اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے کہ جن کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، وہ سب برحق، کسی کا بھی انکار نہ کرے۔ اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دیا تو سب کا انکار ہو۔ جیسے مثلا تورات والے جو ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو کافر ہے۔ اب نصرانی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے تو وہ کافر ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم فرق نہیں کریں گے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر لائیں، سب انبیاء پر حق اور سارے رسول پر حق۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء سے رسول افضل ہوتے ہیں اور تمام رسولوں میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں اور سب سے افضل اکمل اجمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیں۔ دیکھو نا، عمل کی غلطی کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن عقیدے کی غلطی کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ یعنی کوئی آدمی خدا نہ کرے زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مر گیا، بخشش ہو جاتی ہے، شفاعت بھی ہو جائے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی للکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ان کی میں شفاعت کروں گا۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ اعمال کی غلطی جو ہے وہ قابل بخشش ہے لیکن عقیدے کی غلطی معافی نہیں ملتی، اس کا کوئی بخشش نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ باقی کوئی بھی گناہ ہے اللہ چاہے معاف کر دے لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے بنیادی مسئلوں کو یاد رکھیں، پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت اور رسالت، اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ معاد۔ معاد کا کیا معنی ہے؟ یعنی قیامت۔ یہ بھی آدمی کا عقیدہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، عذاب قبر بھی ہے، ثواب قبر بھی ہے، پھر میدان محشر میں ہم جائیں گے، پھر حساب ہوگا، نامہ اعمال ملیں گے، میزان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، دائنے والے کامیاب ہوں گے، بائیں والے خسارے میں ہوں گے، پھر گناہ گاروں کے لیے میرے مدنی کی شفاعت ہوگی۔ ان سب پر ایمان کہ موت برحق ہے، بعث بعد الموت برحق ہے، حشر برحق ہے، حساب برحق ہے، میزان برحق ہے، صراط برحق ہے، جنت جہنم برحق۔ اسی لیے میرے آقا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے تو آسمانوں کی طرف نظر فرما کے ایک تو ان فی خلق السماوات والارض یہ ساری آیت پڑھتے اور اس کے بعد یہ بھی فرماتے کہ اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہم انت نور السماوات والارض، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور روزانہ یعنی یہ بات دہراتے تھے۔
تین مسائل میں اگر کسی میں ہی آدمی متذبذب ہے تو پھر مسلمان نہیں. یہ نہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے جی ہم اٹھیں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے مٹی مل گئے کہاں اٹھیں گے، بس کافر ہو گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین ہو، اس میں کوئی شبہ نہ ہو. تو اب الحمدللہ آج کی آیات میں جو مسئلہ ہے وہ اس بات رسالت. سب سے پہلے ان سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے کہ الف لام را، اور اس میں بھی راجح قول یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات جتنے قرآن میں ہیں، الف لام میم ہے، ہا میم ہے، نون صاد، یہ سب حروف مقطعات ہیں. اللہ اعلم بمرادہ، ان کے اسرار اور حکم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور ایک اصول یہ بھی یاد رکھ لیں، اللہ کرے یاد رہے آپ لوگوں کو، کہ اب ہمو کما اب ہم اللہ، کہ جس چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا ہے، مبہم رکھا ہے، تم بھی اس کی تلاش نہ کرو. اگر تلاش کرو گے تو پھر ٹھوکریں ہوں گی. جب اللہ نے نہیں کھولا اس کو، بات ختم ہو گئی. اب دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا کتنا بڑا قصہ ہے، سورۃ الکہف اتری پوری. لیکن اللہ نے فرمایا ذَوَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اللہ نے فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے پہاڑ کی غار میں پناہ، نوجوانوں کے نام کیا ہے قرآن میں نہیں بتلایا کہ بھی وہ نوجوان قوم تھے، عربی تھے، عجمی تھے، کس قوم کے تھے، کس قبیلے سے تھے، قرآن نے نام ہی نہیں. مقصد تو واقعہ بیان کرنا ہے، کہ ان کی سیرت بیان کرنا تو نہیں ہے. اس لیے جب قرآن نے ان کے نام نہیں لیے، تم بھی ان کے نام کو بلا وجہ بحث نہ کرو. آج کل تو علماء نے روایات اسرائیلیہ سے ان کے نام بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اور ان کے ناموں کے ساتھ ایک فائدہ بھی اٹھا لیا ہے جی، کہ ان کے نام تعویذ کی طرح لکھو، اور جس بندے پر جن ہونا اس کے سامنے کرو تو جن آ جائے گا، جن حاضر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس سے منواؤ شرطیں، چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو سزا دو. تو انہوں نے ماشاءاللہ یعنی اصحاب کہف کے نام بھی ڈھونڈ لیے اور تعویذ بھی بتا دیا. اب انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. تو اب یہ ہے کہ بلا، حالانکہ ان کے نام نہ تو قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، اگر ہیں کتب اسرائیلیہ میں ہیں، لیکن ان کی روایت کا اعتبار ہی کوئی نہیں. جن نے تورات بدل دی، ان کا کیا روایت کا اعتبار ہے کہ وہ صحیح بات ہوگی؟ اسی طرح بہت سارے مقامات، وحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی. کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اماں کا کوئی پتہ نہیں. اچھا، اس میں بھی ہمارے مولویوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جس بندے کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کا پتہ لگ جائے نا، تو اس کو تسخیر حاصل ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے. اب ان کو اللہ عالم کیا دماغ میں آ گیا، بھئی موسیٰ علیہ السلام کے نام سے برکت نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی نام سے برکت، اس کی ماں نبی تھی. بھئی اگر برکت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہو. ایک بزرگ تھے، وہ ایک
مشکلات میں حل کے لیے وظیفہ بتاتے تھے، لیکن وہ وظیفے کے الفاظ ٹھیک ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جب مشکلات ہوں تو یہ پڑھا کریں یا رب موسیٰ یا رب کلیم، تو اللہ کو پکار رہے ہیں نا، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب عمل تھا یہ ان کا۔ اور ہر مشکل اللہ حل کرو، کیوں حل نہیں کرے؟ پکار تو خدا کو رہا ہے نا، رب کو ہی پکار رہا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکار یا رب موسیٰ یا رب کلیم۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام بھی نہیں لیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی نہیں لیا۔ اذ قالت لاختہ قصیہ، جب ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ جاؤ تلاش تو کرو، پتہ تو کرو صندوق کہاں پہنچی، تو لاختہ پتہ نہیں نام کیا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ایسی ہی کوئی ایک جگہ نہیں، کئی مقامات ہیں جن کو قرآن نے مبہم رکھا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اب ہو کما ابہمہ اللہ، جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا اب اس کی بحث نہ کرو۔ دیکھو نا، قرآن نے کہا ہے کہ زمین جو ہے قرار ہے، سورج چاند چلتے ہیں۔ اب اسی بحث میں پڑے رہو، اور جو لوگ پڑے ہوئے ہیں چاند پہ پہنچ رہے ہیں، ایمان سے کہیں کیا مل گیا؟ بھئی ہم تو مولوی لوگ ہیں نا، ہمیں تو حساب کتاب آتا ہی نہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ان بڑے ممالک نے چاند کو مسخر کرنے کے لیے، چاند پہ پہنچنے کے لیے کتنی ارب خرب ڈالر خرچ کر دیے ہیں۔ اگر دنیا کے غریبوں پہ تقسیم کرتے، پوری دنیا میں ایک بھی غریب نہ ہوتا۔ ملا کیا ہے؟ اور یہ برتری ہو جی، ہم چاند پہ پہنچ گئے۔ ہمیں یاد ہے قاضی احسان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب تھے، حضرت شاہ جی کے ساتھی تھے۔ میں نے ان کی تقریر خود سنی تھی، وہ بتا رہے تھے اس دفعہ یہ نیا نیا چاند پہ گئے تھے، ان نے نیا نیا راکٹ بھیجا تھا چاند پہ، اور یہ بھی آیا تھا کہ اس میں انہوں نے کتی بھیجی ہے، کتیا بٹھا کے بھیجی ہے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر آسمان پہ اور چاند پہ کوئی مخلوق ہے تو جب یہ کتیا وہاں پہنچے گی وہ یہی سمجھیں گے کہ جن کی نمائندہ یہ ہے تو نیچے بھی سب کتے بیچتے ہیں، بندے ہوتے تو کسی بندے کو نہ بیچتے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، بس انا ہے اپنی بڑائی کا، ورنہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ چاند ستاروں کے 3 کام ہے، زینا السماء الدنیا بمصابیح زینۃ للسماء، اور دوسرا کام کیا ہے، وعلامات بالنجم ہم یہتدون، کہ رات کو تم راستہ معلوم کر سکو، اور تیسرا تمہارا کام کیا ہے کہ اس سے تاریخ کا پتہ چل سکے کہ آج کون سا مہینہ ہے۔ ان کے علاوہ بحث کرو گے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، جیسے کیمیا، سونا بنانا، تو اب یہ چیزیں، یہ علم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سونا بنتا ہے، بناتے ہیں، یہ 3 علم ہیں، کیمیا، سیمیا، ریمیا، کیمیا، لیمیا، ریمیا، یہ علوم ہیں، علم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کو جمع کرو تو کیا بنتا ہے؟ کل سر، کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، سین سے سیمیا۔ یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ چاہے کھول دینا، چاہے نہ کھولے۔ اللہ چاہے تو میں گھر بیٹھے ہوئے سونے کا نسخہ مل جائے، اور نہ چاہے ساری جائیدادیں لوگ پھونک ڈالتے ہیں لیکن نسخہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو چیزیں راز ہیں ان میں کیوں پڑھتے ہو؟ حکیم اجمل خان مرحوم جو تھے نا، بہت بڑا اپنے وقت کا حکیم گزرے ہیں، ان کو انگریزوں نے بھی مسیح الملک کا خطاب دیا تھا۔ اتنا بڑا آدمی تھا، ویسے بھی بڑا آدمی تھا۔
وہ ہمارے بہاولپور اسٹیٹ میں تشریف لائے تو لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ حضرت سونے کے کشتے کی بڑی تعریف سنی ہے، تو سونے کا کشتہ بنانے کا کوئی آسان طریقہ بتلا دیں۔ فرمایا بھی سونے کے کشتے بنانے کی کیا ضرورت ہے، سونے کی 3 ڈلی رکھ لو، دودھ میں ڈال لیا کرو گرم کرتے ہوئے، اس کو نکال لیا، دودھ پی لیا، بس یہی کشتہ ہے، نقصان بھی نہیں ہوگا فائدہ بھی ہوگا۔ تم کشتہ کھاؤ گے تو کشتہ ہو جاؤ گے، کشتہ مخل کشتہ شوی، کشتہ نہ کھایا کرو ورنہ انشاءاللہ کشتہ بن جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو حکیم نے کشتہ کھلا کے گردے فیل کر دیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ جتنے حروف ہیں ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس ختم ہو گئی بات۔ اسی لیے جتنی تفسیریں آپ دیکھیں گے نا، آگے لکھا ہوگا اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے۔ الف لام را کتاب کتاب انزلناہ الیک، یعنی ھذا کتاب، یہ خبر ہے اور مبتدا مقدر ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس کو اللہ نے کسی جگہ تو قرآن فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور کسی جگہ کتاب فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، کہیں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو کتاب بھی قرآن کا نام ہے اور قرآن بھی کتاب کا نام ہے۔ اچھا، کبھی کتاب ساری کتابوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تورات پہ، انجیل پہ، اچھا ان پہ قرآن کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ تویز لکھو نہیں، ایمان سے کہیں اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا ہے کہ مولوی تویز لکھ کے روٹی کھائے اور پیر جو ہیں وہ قرآن کھول کے فال نکالیں، یا قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، جی قرآن کی قسم کھاؤ۔ اور آج کل ایک بڑی بری رسم نکلی ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں نا جی، تو آگے پیچھے 2 لڑکیاں 4 لڑکیاں ایک بڑا کپڑا جو ہے تان لیتی ہیں، اس کے اوپر قرآن رکھ کے دلہن کو نیچے سے گزارا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی تم نے مجھے پڑھا نہیں، آج میرے سائے میں جا رہی ہو۔ جی ہم نے قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جس میک اپ میں ہے، جس سنگار میں ہے، جس ڈریس میں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن قرآن کے نیچے گزر رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کیوں اتارا قرآن کو؟ آخر قرآن سے پوچھو بھی تم کیوں آئے ہو؟ ہماری روٹی روزی کے لیے آئے ہو، تویزوں کے لیے، فال کے لیے، دلہن کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے، یا جھگڑا ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے؟ قرآن کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی، ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاؤ۔ ظلمات سے کیا مراد ہے؟ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے۔ اسی لیے جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، جمع آیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت
یخرجونہم من النور الی الظلمات. سمجھو نور مفرد ہے، ظلمات جمع کیوں ہے؟ تم اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ من الانوار الی الظلمات یا من الظلمات الی النور. نور مفرد ہے. اس سے سمجھ آیا کہ توحید کا مسئلہ ایک ہے اور شرک کی قسمیں ہیں. توحید ایک ہے، حضرت آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک، کہ لا الہ الا اللہ. یار یہ کبھی کلمہ دل سے بھی پڑھ لیا کرو، صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی پڑھ لیا کرو کہ لا کی جب تلوار چلے نا تو سب باطل خداؤں کو کاٹ ڈالے اور صرف اللہ کا اس بات ہو. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ دل سے سب غیر اللہ کو نکال کے اللہ پر اس بات کرو. تو کبھی علیحدہ بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی افضل الذکر ہے. میرے مدی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ پڑھا کرو. اب یاد رکھیں کہ ظلمات شرک اندھیرے ہیں. کیا معنی؟ شرک کی قسمیں ہیں. کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گنگا جمنا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، اچھا کوئی جانوروں کی، سانپ کی پوجا کرتے ہیں. اور ابھی بھی سری لنکا میں باقاعدہ ایسے مندر موجود ہیں جہاں لنگم کی پوجا کی جاتی ہے. کیا معنی ہے؟ مرد کے اور عورت کے اعضاء تناسل، اس کی شکل بنی ہوئی، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جناب اسی سے بندہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ تو خالق ہے نا، اسی کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے نا، یہ بھی پیدائش کا ذریعہ ہے نا. تخلیق تو ان سے ہوتی ہے، اس کو بھی باقاعدہ پوجا کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. پھر یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں، ہندوستانی ہمارے بھائی بیٹھے ان سے پوچھ لیں کہ جتنے میرے خیال میں اتنے ہندو نہیں جتنے دیوتا ہیں. 35 کروڑ دیوتا ہے اور ہر کام کا دیوی دیوتا الگ ہے. کہ پیار مانگنا ہو تو اس سے مانگو، اور قہر مانگنا ہو تو اس سے مانگو، بارش مانگنی ہو تو اس سے مانگو. حضرت سندھی نے اپنے سفر کے واقعے میں لکھا ہے کہ ہم جب ہندوستان سے نکلے افغانستان جانے کے لیے تو نکلنا مشکل تھا. انگریزوں نے ہماری وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے اور ہمیں صاف بات ہے کہ سزائے موت ہونی تھی. ہم باغی تھے ان کے، باغی کو کون معاف کرتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے، استاد کا حکم تھا کہ افغانستان جاؤ، تو ہم نے پھر ہندو کی شکل بنائی، اسی طرح چوٹی رکھی، اسی طرح ہم نے لنگی باندھی، اسی طرح تلک شلک لگائے. اور پڑھے لکھے تو تھے نا، علماء تو تھے نا. رامائن کو ہم نے ذرا 2-4 دفعہ دیکھا تو رامائن تو ہمیں یاد ہو گئی، ہندو کی جو کتاب ہے. اور جہاں کھڑے ہوتے رامائن پڑھتے تو ہندو تو آگے پاؤں میں گر جاتے ہیں کہ دیوتا آ گیا ہے. ہم تو یاد پڑھ رہے تھے رامائن. کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے ایک مندر میں رات گزارنی تھی، وہاں آئے تو وہاں کے پادریوں نے ہمارا بڑا استقبال کیا. وہ سمجھے ہمارے بڑے پادری آ گئے جن کو رامائن یاد ہے. کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے ڈھول پیٹتے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے، تو وہ پادری باہر چلے گئے. تو جب واپس آئے تو ہم نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا علاقے میں آج کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، یہ آئے تھے ہمارے پاس کہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے ورنہ قحط پڑ گئی. تو کہتے ہیں زندی صاحب، میں نے کہا پھر تم نے دعا کی؟ انہوں نے کہا نہیں جی دعا کیا کریں، بارش تب آئے گی جب بھگوان کا متھو پگھاری ہو.
جب بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا نا اس دن بارش آئے گی۔ سنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھی ہم بیٹھتے ہیں کہ یہ بدبخت دیکھو کیسا عقیدہ ہے کہ بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا۔ وہ یار اس کے ماتھے پہ پسینہ کہاں سے آ جائے گا؟ وہ کہتی ہیں رات کو ہم نے پیشاب کیا، ایک بوتل میں بند کر کے بھگوان کے سر پہ ڈال دیا کہ بھگوان جو پتھروں بدھاری ہو، بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی پجاری نے بھی دیکھا کہ وہ پانی گر رہا تھا نا اس کے ماتھے، تھا تو پیشاب، ہو پانی تو نہیں تھا۔ اس نے بڑے پادری کو اٹھایا، او بھجن بج گئے اور گھنٹیاں بج گئیں، بھگوان جو ماتھوں پگاری ہو، بس بارش آ رہی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی شان دیکھو صبح بارش آ گئی۔ اللہ بھی آزماتے ہیں نا بندوں کو، لیکن آنکھ پھڑ کے نا او جی نقصان ہوگا اور ہو جاتا ہے، چونکہ یقین جو آنکھ پر ہے۔ آج ہی میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، نفع ہوگا۔ آج ہی ہاتھوں میں خارش ہے، پیسے نکلیں گے۔ آج پاؤں میں خارش ہے، بس یہ سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کنجروں کے عقیدے ہیں حقیقت میں، یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں، یہ ان کے عقیدے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ، اور حضور نے فرما دیا ہے اگر ایسا تمہیں وہم پڑے فوراً کہو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، بس پڑھ لو اور جاؤ کام کرو۔ ہمارے یہاں تو جی بلی آگے سے کاٹ جائے نا اور وہ بھی کالی تو کام نہیں ہوتا، اچھا کتا کاٹ جائے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ کتا انگریزوں کا محبوب ہے نا، اس کی تو نفی نہیں کر سکتے نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مسلمان ہیں ایمان سے کہو جن کا یہ عقیدے ہوں، وہ یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے فرمایا ظلمات، کفر جو ہے وہ اندھیرے ہیں، اندھیرے میں اندھیرا، اندھیرے میں اندھیرا، اندھیرے میں اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اور میرا مدنی آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے ان کو ان اندھیروں سے نکالو اور نور توحید کی طرف لے آؤ۔ انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ دیکھیں آگے قرآن میں غور کرو، خدا کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ چومو غلاف لپیٹ کے چھت پہ رکھ دو، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن فریاد کرے گا قیامت میں، یا اللہ مجھے آپ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ اللہ نے نبی کو کیا فرمایا کہ ان کو ظلمات سے کدھر نکالو، نور کے، لیکن آگے کیا کہہ دیا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آپ نہیں نکال سکتے، آپ کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ان کو نکالیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، میرا اللہ کدھر نکالیں؟ فرمایا إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ کے راستے کی طرف جو غالب بھی ہے، جو تمام محامد کا مستحق بھی ہے۔ اور آگے بھی فرما دیا للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ذات ہے جس کے پاس تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے۔ اور اگر نہیں مانتے میرا مدنی، اگر آپ کی توحید کی بات نہیں مانتے، میرے قرآن کو نہیں مانتے، آپ کی دعوت پر اسلام نہیں لاتے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے اور ان کے لیے عذاب سخت ہے۔ اور کافر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دی ہوئی ہے۔
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا راستہ ہو جو ٹیڑھا میڑھا ہو، اولئک فی ضلال بعید، میرا مدنی یہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں، ان کو چھوڑیں، ان سے پھر ہم خود حساب لیں گے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، یا رب سترک وعفوک، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں مساجد ہیں معابد ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔